نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين يسألك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى اكبر من ذلك۔ معزز و محترم حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فضل عطا فرمایا۔ حاضرین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یسألک اہل الکتاب، اے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ سے سوال کرتے ہیں، اے مصطفیٰ تم سے سوال کرتے ہیں اہل کتاب، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یہودی پیارے حبیب تم سے سوال کرتے ہیں کہ تم آسمان سے یہ کتاب اتارو، ان پر آسمان سے کتاب آئے تمہارے معجزے کے طور پر، یہودی اسے اپنی پریشانی کی آنکھوں سے دیکھیں۔ فقط اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم سے تو انہوں نے کتاب اتارنے کا مطالبہ کیا کہ ایک کتاب آسمان سے اتارو، ہمارے سامنے ہم دیکھیں، آسمان سے اترتا ہوا، آسمان سے اس کتاب کو اترتا ہوا ہم دیکھیں۔ فقط سالو موسیٰ اکبر من ذلک، موسیٰ سے تو یہودیوں نے اس سے بڑا سوال کیا، اس سے بڑا مطالبہ کیا۔ کیا مطالبہ کیا؟ فقالوا ارنا اللہ جہرتاً، یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، دکھائیے ہم کو، دکھاؤ ہمیں اللہ جہرتاً، اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دکھاؤ، علانیہ دکھاؤ۔ فأخذتهم الصاعقہ، تو انہیں یہ کڑک نے پکڑ لیا، جو اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کڑک کو بھیجا، اس کڑک نے انہیں آ لیا، کڑک نے انہیں دبوچ لیا، ہلاک کر ڈالا۔ بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا میں سر کی آنکھوں سے دیکھنا، یہ انسانوں کے حصے کی چیز نہیں۔ کوئی انسان دنیاوی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار کوئی انسان اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کر نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات منزہ کا دیدار، ذات مطلق کا دیدار اس دنیا میں کسی انسان کو حاصل ہوا ہے نہ ہوگا، کسی ولی کو حاصل ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا، کسی قطب کو حاصل ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا، کسی غوث کو حاصل ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا، کسی پیغمبر کو حاصل ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اس دنیا میں انسان اپنے سر کی آنکھوں سے، اپنے حاسہ بصر سے، اپنی آئی سائٹ سے نہیں کر سکتا۔ نہیں کر سکتا کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار واقع نہیں ہے، ممکن تو ہے، واقع نہیں ہے،
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کسی انسان نے آج تک نہیں کیا. اللہ کی ذات مطلق کا دیدار، اللہ کی ذات منزہ کا دیدار، اللہ کی شان تنزیہ کا دیدار، اللہ کی ذات کا دیدار کسی انسان نے آج تک نہیں کیا. خواہ وہ انسان پیغمبر ہو یا ولی ہو یا کوئی اور ہو، کوئی انسان نے یہ شرف حاصل نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے کی آنکھوں سے دیکھے، اللہ کی ذات کو دیکھے. اور آئندہ بھی کسی انسان کے حصے میں یہ چیز آنے والی نہیں. لیکن میرے آقا، میرے مولا، میرے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے اپنی دنیاوی زندگی ہی کے تسلسل میں شب معراج آسمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہونے کا شرف حاصل کیا. سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے معراج کی شب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، اپنے جسم کی آنکھوں سے دیکھا. اور یہ صرف میرے محبوب، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ہی کے حصے کی چیز تھی. حضرت کامل حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سرمائے مازاغ حصہ ہے میرے سرکار کا. سرمائے مازاغ حصہ ہے میرے سرکار کا. اس نے ایسا بے محابہ جلوہ دیکھا یار کا. سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے، علماء کرام یہ عقیدہ رکھتے ہیں، صوفیہ اعظام یہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے اپنی دنیاوی زندگی میں اپنے جسم کی، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا. اللہ تعالیٰ کو آسمانوں کے اوپر جا کر قاب قوسین میں سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجہ کریم کی زیارت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے حبیب نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھ نہ ٹیڑھی ہوئی نہ پھٹکی. تو عرض کر رہا تھا کہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اپنے سر کی آنکھوں سے دنیاوی زندگی میں کیا. اللہ کے صفات کا دیدار نہیں، اللہ کی ذات کا دیدار، ذات مطلق کا دیدار، ذات منزہ کا دیدار. تنزیہی جلوے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سے مصطفیٰ یہ تقاضا کرتے ہیں یہودی کہ تم ایک کتاب اتارو آسمان سے، اور وہ اس آسمان سے اترنے والی کتاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. موسیٰ سے تو اس سے بڑا سوال کیا انہوں نے. کیا سوال کیا تھا؟ ارنا اللہ جہرتن، ہمیں اللہ کو دکھاؤ جہرتن، علانیہ، کلم کلا. فاخذتہم الصاعقۃ، بس انہیں ایک کڑک نے پکڑ لیا بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ
کی ذات مطلق کو دیکھنا، ذات منزہ کو دیکھنا اس دنیا میں یہ غیر واقع امر ہے، اگرچہ کہ ممکن ہے لیکن واقع نہیں ہے، نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ لیکن حضور اس سے خاص ہے، حضور اس سے مستثنا ہے، سرکار نے دیکھا، اور سرکار نے بھی، علماء یہ فرماتے ہیں، صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں نہیں، اس دنیا یعنی عالم دنیا آسمان کے نیچے، پہلا آسمان جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، اس آسمان سے نیچے جو کچھ بھی ہے، اس آسمان کے نیچے جتنی کائنات ہے، جو چیزیں ہیں اللہ کی پیدا کی ہوئی، یہ عالم دنیا کی چیزیں ہیں۔ یہ جو آسمان نظر آ رہا ہے اس کے نیچے جو کچھ ہے وہ ہے دنیا اور عالم دنیا کا سفر طے کر کے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے عالم آخرت میں پہنچ کر، آسمانوں سے اوپر جو ہے وہ عالم آخرت ہے، عالم آخرت میں پہنچ کر خواب قوسین کی منزل میں سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی۔ تو یہ جو زیارت اللہ کی یعنی اللہ کا دیدار کیا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے، یہ عالم دنیا میں نہیں عالم آخرت میں کیا، لیکن حضور کی دنیاوی زندگی جاری تھی، دنیاوی زندگی حضور کی جاری تھی۔ اسی دنیاوی زندگی میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ اب اسی بات کو اس طرح بھی کہہ دیتے ہیں علماء اور صوفیہ کہ دنیا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے اللہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ خیر یہ ضروری بات تھی، عقیدے کی بات تھی، میں نے عرض کی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے سوال کیا، حل رآ محمد ربہ، کہ اے امام یہ فرمائیے، امام احمد بن حنبل، حنبلیوں کے امام، مجتہد مطلق، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا حنبلیوں نے، ان کے ماننے والوں نے، ان کے چاہنے والوں نے، کہ اے امام حل رآ محمد ربہ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، یعنی اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا دنیاوی زندگی میں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا رآہو 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 رآہو، حضور نے دیکھا اپنے رب کو، حضور نے اپنے رب کو دیکھا۔ اتنی مرتبہ کہا رآہو رآہو کہ آپ کا سانس ٹوٹ گیا۔ تو یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب جلیل کو دیکھا۔ عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ اللہ کے کلام بے چوں، کلام بے چگوں، کلام بے کیف، کلام بے کم، اللہ کے کلام کو اپنے کان سے سنتے ہیں، ماتھے کے کان سے سنتے ہیں، سر کے کان سے سنتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ کی وحی کو، اللہ کے کلام کو موسیٰ علیہ السلام اسی دنیا کی زندگی میں اپنے کان سے سنتے ہیں۔ اور حضور چونکہ موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں، بہت افضل ہیں، لہٰذا حضور کو دو خصوصیتیں ملی۔ حضور نے معراج میں اللہ کے کلام کو اپنے کان سے سنا بھی، اللہ کے جمال کو اپنے آنکھوں سے دیکھا بھی۔ کیوں نہ ہو، اللہ کے محبوب ہیں حضور، محبوب خاص ہے، سب سے بڑے محبوب ہیں۔ اللہ کا جو بھی محبوب ہوا ہے حضور کی نسبت کی وجہ سے ہوا ہے، حضور کے نور سے بننے کی وجہ سے ہوا ہے، حضور کے اتباع کی وجہ سے ہوا ہے، حضور کی نسبت کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو حضور اللہ کے حبیب اعظم ہیں،
تو حضور سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جمال کیسے چھپائے گا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے چھپے گا بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پر کروڑوں درود۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی عالم غیب کی چیز تم سے کیسے پوشیدہ رہے گی یا رسول اللہ، جبکہ خدا ہی چھپا نہیں ہے آپ سے۔ معراج کی شب خدا نے اپنا جمال اپنی ذات ہی دکھا دی تمہیں۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے پوچھا، یہ سوال کیا کہ ہمیں اللہ کو دکھاؤ، ارنا اللہ جہرۃ، جو چیز حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے حصے میں آنے والی ہے، وہ کسی نبی کی امت کو کیسے ملے گی؟ فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی شان والا کوئی نبی نہیں ہوا۔ حضور سرور کونین وہ ہیں جو دنیا کی زندگی ہی میں اللہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھیں۔ ایک نبی وہ ہے جسے اللہ اپنی بارگاہ میں بلا کر اپنا جمال دکھاتا ہے۔ حضور کو اللہ نے معراج میں اپنے قرب سے نوازا، اپنی بارگاہ میں بلایا اور اپنا جمال دکھایا۔ حضور نے کہا نہیں کہ اللہ مجھے جمال دکھا، اپنا دیدار کرا، اپنی ذات کو دکھا، تو نظر آ مجھے، یہ نہیں کہا۔ سوال کے بغیر، دعا کے بغیر اللہ نے اپنے حبیب کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جمال دکھایا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ منصب نہ مل سکا، یہ شرف نہ مل سکا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آرینا ربی ارینی، موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر کہا کہ اے رب مجھے اپنا جمال دکھا۔ جواب ملا لن ترانی، اے موسیٰ تم میرا جمال نہیں دیکھ سکتے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والا ہے واقعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات۔ بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام جب ان سے جدا ہوئے، کوہ طور پر گئے، ان کے درمیان موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، تو بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ من بعد ما جاءتهم البینات، موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھنے کے باوجود، موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری توراۃ مقدس، اس کے پانے کے باوجود ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلك۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے بخش دیا، معاف کر دیا، ایسے بڑے قصور کے باوجود انہیں، ایسے بڑے جرم کے باوجود انہیں۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور موسیٰ کو ہم نے سلطان مبین عطا فرمایا، روشن غلبہ عطا فرمایا۔ ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا۔ یہودیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور کو بلند کیا، پہاڑ کو اس کی جگہ سے اکھاڑ کر ان کے سروں پر لا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں جو کہتا ہوں اسے مانو، اور اگر نہ مانو گے تو یہ پہاڑ گرا دوں گا تم۔ بنی اسرائیل نے دیکھا کہ پہاڑ سر پر ہے، کوہ طور زمین پر نہیں ہے، پہاڑ پر، سروں پر پہنچ گیا ہم کو۔ ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا۔ بنی اسرائیل سے ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب داخل ہو اریحا نامی بستی میں تو جھک کر داخل ہو، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ جب داخل ہو اریحا نامی بستی میں تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ تو ان کو حکم دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ سجدہ کرتے ہوئے اریحا نامی بستی میں داخل ہو۔ یہ اریحا نامی بستی میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کا حکم کیوں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کہ وہ بستی اللہ کی نظر میں محترم بستی تھی،
مقدس بستی تھی، ہولینس والی بستی تھی، ہولی بستی تھی۔ کیوں کہ اس میں پیغمبروں کے مزارات تھے۔ تو جہاں پیغمبروں کے مزارات ہوں وہاں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، یہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اس بستی میں کیا ہے؟ اس بستی کا احترام۔ اس بستی کا احترام کیوں ہے؟ پیغمبروں کے مزارات کا احترام۔ اور پیغمبروں کے مزارات کا احترام کیا ہے؟ پیغمبروں کا احترام۔ ورفعنا فوقهم الطور وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا، اور ہم نے ان سے کہا، بنی اسرائیل ہی کی قوم تھی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نہیں ہے، یہ بات کا زمانہ ہے بنی اسرائیل کی قوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہفتے کے دن حد سے آگے نہ بڑھو، یعنی ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرو۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا، گاڑا عہد لیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمارے عہد کی پاسداری نہیں کی، ہم سے جو وعدہ کیا اسے نبھایا نہیں۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، انہوں نے ہمارا وعدہ توڑ دیا، عہد شکنی کی، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انہوں نے انکار کیا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، میں نے کل بھی عرض کیا تھا بنی اسرائیل یعنی یہودی وہ قوم ہے جس نے کئی پیغمبروں کو قتل کیا ہے، ان پیغمبروں کو قتل کیا ہے جو پیغمبر ان کی ہدایت کے لیے ان کے پاس گئے تھے۔ پیغمبروں کا یہ حسن سلوک ان کے ساتھ کہ ان کی ہدایت کے لیے ان کے پاس گئے، انہیں ان سے ہمدردی کی، ان کو دین بتایا، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کفر کیا ہے، ایمان کیا ہے بتایا، اور اس کا صلہ انہوں نے کیا دیا؟ اپنے پیغمبروں کو قتل کیا۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور کہا یہودیوں نے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ غلاف میں، یعنی مطلب یہ کہ اے پیغمبروں تم جو کہہ رہے ہو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہمارے دل تمہاری باتوں میں آنے والے نہیں۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں کو مہر لگا دی، ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، تو جو کفر کرتا ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ میں تو مومن نہیں ہوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تجھے میں نے مومن دیکھنا پسند نہیں کیا، تیرے دل پر میں نے مہر لگا دی، سیل لگا دی۔ God has set a seal over their hearts، اس کی وجہ سے وہ ایمان نہ لا سکے۔ اللہ ہی نے نہیں چاہا، ابو جہل ایمان لائے، ابو لہب ایمان لائے، عتبہ ایمان لائے، ولید بن مغیرہ ایمان لائے، عبداللہ بن ابی بن سلول ایمان لائے، اللہ ہی نے نہیں چاہا۔ ان لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اللہ کے دین کو مانا نہیں، ہم نے محمد رسول اللہ کو مانا نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے خود ماننے والوں میں تمہیں شامل کرنا نہیں چاہا، تم کو پاک کرنا نہیں چاہا کفر سے، نفاق سے۔ تو یہ بنی اسرائیل کی عادتیں تھیں، اللہ نے بیان کیا۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، یہ یہودی لوگ وہ برے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکی کو تسلیم نہیں کی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بغیر شوہر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا دیا، تو انہوں نے یہ دیکھ کر حضرت مریم پر تہمت رکھ دی، معاذ اللہ معاذ اللہ، حضرت مریم کے کردار پر اعتراض کرنا شروع کر دیا، تاکہ مریم کو بغیر یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ مریم کا کردار اچھا نہیں، چلن اچھا نہیں، دیکھو اسے بغیر شوہر کے بیٹا ہو گیا، اس کی شادی نہیں ہوئی کسی سے، اس کا نکاح نہیں ہوا کسی سے، اسے بیٹا کیسے ہوا؟
اللہ اکبر اللہ اکبر، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا کو۔ کتنی بڑی آزمائش تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت مریم علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی کتنی بڑی آزمائش۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بغیر شوہر کے بیٹا عطا فرمایا، تو یہودیوں نے یہ دیکھ کر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان بازی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، بڑا بہتان لگایا۔ بہتان سمجھتے ہیں آپ کہ ایک آدمی ہے، اس نے چوری نہیں کی، مثال کے طور پر شیخ منصور علی نے چوری نہیں کی، اور معاذ اللہ میں نے کہا کہ شیخ منصور علی نے چوری کی، اس نے چوری نہیں کی، میں نے جھوٹا الزام لگا دیا اس پر۔ یہ کیا ہے؟ بہتان ہے کہ کوئی آدمی بے قصور ہو اور آپ اسے قصوروار ٹھہرا دیں۔ کسی نے زنا نہیں کیا ہو اور آپ نے اسے زنا کار بتا دیا، یہ جو ہے یہ بہتان ہے۔ کسی نے ڈاکہ نہیں ڈالا، آپ نے کہا کہ اس نے ڈاکہ ڈالا، تو یہ بہتان ہے۔ بہتان ہی سے مبہوت ہے۔ جب کسی پر بہتان لگایا جاتا ہے تو وہ آدمی مبہوت ہو جاتا ہے، شجگر ہو جاتا ہے، ہکا بکا رہ جاتا ہے، ارے میں نے یہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مریم پر یہودیوں نے بڑا بہتان لگایا، معمولی بہتان نہیں، کہ کنواری پاک مریم جو تھی ان پر الزام لگایا۔ کس بات کا لگایا میں آپ سمجھ سکتے ہیں، کیسے بڑے گناہ کا الزام رکھا حضرت مریم جیسی پاکیزہ شخصیت پر، کہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کون ہونے والی ہے۔ یہ روایتوں میں آیا کہ جنت میں یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی مبارک زوجہ بننے والی ہے۔ اور حضرت آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم، فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ بنت مزاحم، وہ بھی روایتوں میں آیا کہ جنت میں سرور کونین فخر موجودات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی زوجیت میں آئی۔ وقولہم علی مریم بہتانا عظیما وقولہم انا ختننا المسیح عیسی ابن مریم۔ تو یہودی اتنی بدترین قوم ہے، بدترین قوم ہے۔ وقولہم انا ختننا المسیح عیسی ابن مریم، اور یہودیوں نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے کہنے کی وجہ سے کیا کہا انہوں نے؟ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے کیا کہا؟ کیا کہا کہ ہم نے قتل کیا عیسیٰ ابن مریم کو جو مسیح ہیں، رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہیں، ہم نے انہیں قتل کیا۔ کس نے کہا؟ یہ یہودیوں نے کہا، جیوس نے کہا۔ خط یہ ہے کہ عیسیٰ کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا، عیسیٰ ابن مریم کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا کہتا ہے وہ کافر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام قتل کیا جو کہتا ہے وہ کافر ہے۔ جو مانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے وہ کافر ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ، کھلے لفظوں میں، واضح لفظوں میں قرآن کہتا ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا۔ اور نہ صرف قتل نہیں کیا، نہ صرف قتل نہیں کیا، وَمَا صَلَبُوهُ، یہودیوں نے عیسیٰ کو صلیب پر بھی نہیں چڑھایا، سولی پر بھی نہیں چڑھایا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا، یہودیوں نے یہ ماننے والا کافر ہے۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا، یا سولی پر چڑھایا، یہ ماننے والا کافر ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہودیوں نے
اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ یہودیوں نے مسیح علیہ السلام اور قتل کر دیا، سولی پر چڑھانے کے بعد ان کی جان لے لی۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ مسیحیوں کا، عیسائیوں کا، کرسچینس کا۔ یہ عقیدہ کفر ہے۔ یہ جو عقیدہ رکھا ہے عیسائیوں نے، دور حاضر کے عیسائی بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں، یہ عقیدہ ہے ان کا ہے، یہ کفر ہے، سراسر کفر ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کی حالت میں چوتھے آسمان پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُ، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک شخص نے مخبر کی، جاسوسی کی۔ یہودیوں نے اس سے مل کر کہا کہ تم عیسیٰ کے ساتھ رہتے ہو، بتاؤ کہ عیسیٰ کہاں رہتے ہیں، اب کہاں ہوں گے؟ اب میں بتاتا ہوں کس جگہ ہے، مجھے معلوم ہے وہ کس جگہ ہوں گے ابھی۔ تو یہودی ان کے ساتھ چلے، اس کے ساتھ چلے، اس مردود کے ساتھ چلے، اس ملعون کے ساتھ چلے۔ وہ شخص یہ کون تھا؟ حواری تھا عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کا نام تھا یہودا اسکریوت، یہودا اسکریوت۔ اس نے 30 درہم لیے۔ کتنے لیے؟ 30 درہم اس زمانے کا سکہ، درہم چاندی سے بنا ہوا سکہ، صرف 30 درہم یہودیوں سے لے کر اتنا بڑا جرم کرنے کے لیے تیار ہو گیا، تاکہ جب لے اس مکان میں تو وہاں تک پہنچائیے، وہاں تک پہنچ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اس مکان میں جہاں تھے وہاں بھی پہنچ، یہودی بھی آ گئے۔ یہ غدار عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ کون تھا؟ یہ یہودی تھا یا کون تھا؟ یہ عیسائی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا، ان کا حواری تھا، ان کا ساتھی تھا، لیکن غداری کی اس نے، بے ایمانی کی اس نے۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ ڈو یو فالو؟ اور جب گیا یہ لوگ پہنچے، ابھی عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے دیکھا نہیں، یہودیوں نے، اور خود یہودا اسکریوت جو تھا اس نے بھی دیکھا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس مقام سے، وہاں ایک کھڑکی تھی، دریچہ تھا، روشن دان تھا، کچھ تھا، اس مقام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو گھر سے باہر نکال لیا اور پھر انہیں چوتھے آسمان پر پہنچا دیا، جسم کے ساتھ، دنیاوی زندگی کے ساتھ پہنچ گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر موت کے پہنچ گئے۔ اور اس عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یہودا اسکریوت، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسے بنا دیا۔ اب انہوں نے دیکھا وہاں پہنچ کر جہاں اس نے کہا تھا کہ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے رہنے کی جگہ، وہ غسل خانہ تھا، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام غسل فرما رہے تھے، اسی حالت میں باہر نکل گئے۔ جب تشریف لائیں گے اور روایتوں میں آیا کہ غسل کے پانی کے قطرے آپ کے بالوں سے ٹپک رہے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر مرفوع فرمایا، چوتھے آسمان پر بلا لیا، تو اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ 33 سال تھی۔ کتنے سال کی تھی؟ 33 ایئرس۔ 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کا کام شروع کیا۔ 30 سال، 3 سال تک تبلیغ کا فرائض انجام دیتے رہے۔ تبلیغ سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں سمجھتے۔ انگلش میں اسے کہتے ہیں پریچنگ۔ انگلش میں کیا کہتے ہیں اسے؟ پریچنگ۔ اپنے مذہب کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ جو پیغمبر کیا کرتا ہے؟ اس کے مذہب کو جو نہیں مانتے ان کے سامنے اپنے مذہب کو رکھتا ہے، یہ ہے میرا دین، میں لایا، اسے کہتے ہیں پریچنگ۔ اور جو ماننے والے بن جاتے ہیں ان کو بھی مذہب کی وہ باتیں بتاتا ہے جن سے وہ واقف نہیں ہوئے، تو اسے کہتے ہیں پریچنگ، تبلیغ۔ مبلغ کو پریچر کہتے ہیں، تبلیغ کرنے والے کو پریچر کہتے ہیں، یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔
بہت کچھ بھی نہیں معلوم، تبلیغ کسے بولتے نہیں معلوم، اشاعت کسے بولتے نہیں معلوم، دین کیا ہے نہیں معلوم، مذہب کسے کہتے ہیں مذہب نہیں معلوم، مدم بولے تو معلوم، اسلام و مدم، مذہب اسلام، مسلمان یہاں تک پہنچے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ پریچر، مبلغ، پریچنگ، تبلیغ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 سال تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، پھر 33 سال کے جب ہوئے آپ تو آسمانوں پر بلند ہو گئے۔ اب جب واپس آئیں گے ہزاروں سال کے بعد تو آپ کی عمر 33 سال ہی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں عمر ہماری گزرتی جاتی ہے۔ 3 سال والا 30 سال گزر گئے، ایک بچے کو ہم نے 3 سال کی عمر میں دیکھا، 30 سال کے بعد دیکھیں گے تو اس کی عمر کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ 33 سال۔ دنیا کا تخیل ہے، یہ دنیا یہاں زمان بھی ہے، مکان بھی ہے، ٹائم بھی ہے، پلیس بھی ہے، ٹائم بھی ہے، اسپیس بھی ہے۔ تو یہاں جہاں ٹائم اور اسپیس ہے، یہاں جو ہے عمر گزرتی ہے۔ 1 سال کے ہیں، 3 سال کا جو بچہ ہے 1 سال کے بعد اس کی عمر کیا ہوگی؟ سبحان اللہ بولو۔ 3 سال کے جو عمر کا جو ہے وہ 1 سال کے بعد ہوگا 4 سال، 10 سال کے بعد 4 سال والا بچہ 14 سال۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن حضرت عزیر کا واقعہ آپ نے سنا کہ وہ جب 40 سال کے تھے ان پر اللہ نے موت طاری کی، 100 سال کے بعد زندہ فرمایا، تو ان کی عمر کیا تھی؟ 140 سال نہیں تھی، 40 سال ہی تھی۔ تو معلوم ہوا دنیا کی زندگی جب ختم ہو جاتی ہے تو یہ ایج بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر پہنچے 33 سال کی عمر میں، اور ان کے پہنچنے کے بعد کئی 100 سال، ایک روایت کے مطابق 2000 سال گزر گئے نہیں گزر گئے، پھر 20 سال گزر گئے، کتنے سال گزر گئے، لیکن اب تک وہ 33 سال ہی کے ہیں آسمان پر، اور جب آئیں گے تو کیا عمر ہوگی؟ 33 سال کے ہوں گے، لیکن اس کے بعد ان کی زندگی پھر چلنے لگی، 40 سال کی زندگی گزاریں گے اس دنیا پر، موت طاری ہوگی۔ معلوم ہوا یہ ایج جو چلتی ہے نا، 1 سال 2 سال 3 سال 10 سال 50 سال 60 سال 70 سال، تو یہ جو ہے دنیا کی زندگی میں ہوتا ہے۔ اس ایج کی وجہ سے ایج گزرتی ہے تو آدمی کیا ہوتا ہے؟ 20 سال پہلے ملے تھے جوان تھے، اب 1978 میں میرا دوست 40 سال گزر گئے، 42 سال گزر گئے، 2020 میں تو ویسا ہی ہے نہیں، جوانی بڑھاپے سے بدل گئی۔ تو معلوم ہوا کہ ایج جس پر گزرتی ہے، ایج عمر جس پر گزرتی ہے وہ خوی سے کمزور ہو جاتا ہے، جوان سے بوڑھا ہو جاتا ہے، جوانی میں صحت مند رہتا ہے، بڑھاپے میں کیا ہو جاتا ہے؟ ضعیف ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں بیمار ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں عمر نہیں وہاں یہ سب تغیرات نہیں، اور عمر گزرتی ہے ہمارے جسم پر، ہماری روح پر نہیں۔ ہماری روح کی ایج نہیں، ایج جسم کی ہوتی ہے۔ تو خیر ان باتوں کو ذہن میں رکھیں تو بہت کام آئے گا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر پہنچ گئے، اور جب آئیں گے تو بھی آپ کی عمر کیا ہوگی؟ 33 سال۔ اسی طرح آپ کو بتایا گیا کہ جنتی جو ہوگا، جو لوگ جنتی ہوں گے ان 33 سال ہمیشہ وہ 33 سال کے ہوں گے۔ تو وہاں ایج گزرتی نہیں، عمر چلتی نہیں، وہ ایک الگ ہی عالم ہے۔ اس عالم کی ہر چیز جو ہے وہ خارق عادت ہے، وہ عقل میں آنے والی چیز نہیں۔ خیر وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا، ان کا ہم شکل بنا دیا اس غدار کو،
اسے انہوں نے پکڑ لیا. کس نے پکڑ لیا؟ یہودیوں نے پکڑ لیا. پکڑ کے اسے سولی پر چڑھا کر اسے قتل کر دیا. اب خوش ہو گیا، ہم نے مسیح کو قتل کر دیا. دیکھا آپ نے غداری کا کیا صلہ ملا، پیغمبر سے غداری کرنے کا کیا صلہ ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بل شبہ ولکن شبہ لہم، ان کو تشابہ ہو گیا، انہوں نے غلطی سے عیسیٰ کے ہم شکل کو عیسیٰ سمجھ لیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہودا اسکریوتی کو انہوں نے یہودیوں نے سولی پر چڑھایا پہلے، اس کے بعد جو ہے اسے چومخا کیا، کروسیفیکیٹ کیا، یعنی ہاتھوں، سینے، سر اور پاؤں پر میخیں گاڑ دی، اس طرح اسے مار دیا. یہ مرنے والا کون تھا؟ مسیح علیہ السلام نہیں. تو عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی پر چڑھایا، ان کو مار ڈالا، قتل کر دیا. پھر قتل ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوئے اور آسمانوں پر چلے گئے. یہ کون کہتے ہیں؟ کون کہتے ہیں؟ میں نے عیسائی کہا نا. عیسائی یہ کہتے ہیں کہ قتل ہونے کے بعد، انتقال ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ زندہ ہوئے، زندہ ہو کر آسمانوں پر چلے گئے. یہ عیسائیوں کا کہنا ہے. مسلمانوں کو یہ سب باتیں معلوم نہیں. اور وہ پھر آئیں گے، یہ عیسائی کہتے ہیں. ہم بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن ان کو قتل نہیں کیا کسی نے، اور وہ قتل سے مریں گے بھی نہیں، قتل سے ان کا انتقال ہوا بھی نہیں، ان کا انتقال ہوگا بھی نہیں. وہ آئیں گے، پھر وفات پائیں گے، طبعی وفات ہوگی. تو عرض کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر بلند ہو گئے، یہودا کو قتل کر دیا ہوگا. ولیکن شبہ لہم، یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں قتل کیا اور قتل کر کے ہم نے دفن کیا ان کو. وہ مزار بھی بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ عیسیٰ کی مزار ہے. یہ ان کا کہنا بھی غلط، عیسائیوں کا بیان بھی غلط. اللہ فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ. عیسائیوں نے، یہودیوں نے عیسیٰ کو قتل بھی نہیں کیا، صلیب پر بھی نہیں چڑھایا، وہ ان کو تشابہ ہو گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جن لوگوں نے اختلاف کیا عیسیٰ کے بارے میں وہ شک میں مبتلا ہیں. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ علم، ان کو یقینی علم ان کو حاصل نہیں ہے کہ عیسیٰ وفات پائے یا نہیں. إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، یقیناً ان کو ظن میں مبتلا کر دیا گیا ہے. وما قتلوہ یقینا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ یقینی بات ہے کہ عیسیٰ کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو جسم کے ساتھ دنیاوی زندگی میں آسمانوں پر بلند کر لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عزت والا ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، دیکھیں سب باتیں معلوم کرنے کی ہیں. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، آنے کے بعد 40 سال تک زندگی کریں گے، نکاح فرمائیں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، پھر وفات پائیں گے. تو 40 سال کی زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام کی 40 سال کی زندگی ہوگی. اس زندگی کے دوران جتنے بھی اہل کتاب ہوں گے وہ سب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اور قیامت کے دن یہ سب اہل کتاب پر، عیسیٰ علیہ السلام سب اہل کتاب پر گواہی دینے والے بنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. اے محبوب، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم نے تمہاری طرف بھی وحی فرمائی. کما اوحینا الی نوح، جس طرح ہم نے نوح کی طرف وحی بھیجی. والنبیین من بعدہ، نوح کے بعد جو پیغمبر آئے ان سب کی طرف ہم نے وحی نازل فرمائی. واوحینا الی ابراہیم و اسماعیل، اور ہم نے وحی نازل فرمائی
ان کی طرف ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق اور اسحاق کی طرف، و یعقوب اور یعقوب کی طرف، والاسباط اور ان کے بیٹوں کی طرف، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہم نے وحی نازل فرمائی، و ایوب اور ایوب کی طرف ہم نے وحی نازل فرمائی، و یونس اور یونس کی طرف ہم نے وحی نازل فرمائی۔ وہی سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو جبرائیل امین لے کے آتے ہیں پیغمبر، اسے کہتے ہیں وحی نبوت۔ وحی نبوت صرف نبی کو حاصل ہے، صرف رسول کو حاصل ہے اور کسی کو نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّمْلِ، ہم نے چونٹی کی طرف وحی کی، چونٹی کو ہم نے وحی بھیجی۔ اس کا یا وحی کا مطلب لغوی وحی ہے، اصطلاحی وحی نہیں۔ یہاں وحی سے مراد وحی نبوت نہیں ہے، پیغمبروں کو جو آتی ہے وہ نہیں۔ یہاں وحی سے مراد دل میں بات ڈال دینا۔ ہم نے چونٹی کے دل میں وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ، ہم نے کھجور ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، شہد کی مکھی کی طرف ہم نے وحی کی۔ یہاں وحی سے مراد کیا ہے؟ دل میں بات ڈال، القا، ہم نے شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈالی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي، تو یہ یہاں وحی کا لفظ جو آیا یہ پیغمبروں کو جو وحی آتی ہے وہ نہیں۔ اسی طرح وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یعنی حضرت یوحانث رضی اللہ تعالیٰ ان کو وحی بھیجی۔ ہاں وحی سے مراد کیا ہے؟ الہام، ہم نے ان کے دل میں بات ڈالی۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ شاعر کہتا ہے شہد کی مکھی پہ نازل کی وحی کس نے امیر، شہد کی مکھی پہ نازل کی وحی کس نے امیر، بننا مکڑی کو سکھایا کس نے جالا، کون ہے وہ الگ سب سے، وہ الگ سب سے، وہ ایک سب سے نرالا کون ہے، وہ الگ سب سے، وہ ایک سب سے نرالا۔ یہ مدراس کا شاعر ہے امیر حسن، کہتا ہے کہ وہ الگ سب سے، وہ ایک سب سے نرالا کون ہے، رات کا وہ نور دن کا وہ اجالا کون ہے، شہد کی مکھی پہ نازل کی وحی کس نے امیر، بننا مکڑی کو سکھایا کس نے جالا کون ہے۔ تو بندگان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے وحی نازل فرمائی کس کی طرف؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف، نوح علیہ السلام کی طرف، ان کے بعد جو پیغمبر ہیں ان کی طرف، اور ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کی طرف، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، ان سب کی طرف اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے وحی بھیجی، یعنی ان سب کو ہم نے نبی بنایا۔ جس کے پاس نبی وحی آتی ہے وہ، جس کے پاس وحی آتی ہے وہ کم سے کم نبی تو ہوتا ہے، اور رسول بھی ہو سکتا ہے، کم سے کم نبی تو ضرور ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ ہم نے داؤد کو زبور، داؤد علیہ السلام کو زبور ملی، اور موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی، سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو کیا ملی؟ قرآن ملا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مصطفیٰ تمہاری طرف اس طرح وحی بھیجی جس طرح ہم نے نوح اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اسباط اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان پر وحی نازل فرمائی، اور داؤد کو ہم نے وحی بھیجی جس وحی کا نام ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو وحی ملی وہ زبور نامی کتاب میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو وحی ہوئی وہ تورات نامی کتاب میں۔ تو ان سب کی طرف ہم نے وحی کی، مصطفیٰ تمہاری طرف بھی وحی کی، مگر جو وحی ہم نے تمہاری طرف کی وہ وحی محفوظ ہے، جو کتاب ہم نے تمہیں دی
قرآن وہ جو کا تو میں، وہ کتاب جو کی تو محفوظ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو توریت ملی آج جو کی تو محفوظ ہے۔ دنیا کی کسی یونیورسٹی میں، کسی لائبریری میں، کسی مسجد میں، کسی مقام میں، کسی معبد میں موسیٰ علیہ السلام کو جو توریت ملی وہ جو کی تو حالت میں نہیں ہے۔ انجیل اللہ نے جیسی نازل فرمائی ویسی کہیں بھی نہیں ملے گی۔ انجیل میں حذف اور اضافہ ہو گیا، ایڈیشن اور اومیشن ہو گیا۔ توریت میں ایڈیشن اومیشن، زبور میں ایڈیشن اومیشن، کوئی کتاب اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہی آسمانی کتاب۔ لیکن مصطفیٰ پر جو وحی آئی وہ قرآن میں ہے، اور وہ قرآن جو کا تو محفوظ ہے۔ جو شوشہ حضور نے بیان کیا وہ حضور پر جس حالت میں نازل ہوا قرآن، جس آیت میں جتنے شوشے ہیں وہ اتنے آیت ہمارے پاس موجود ہیں۔ کوئی شوشہ نہیں بدلا، کوئی حرف نہیں بدلا، کوئی نقطہ نہیں بدلا قرآن کا۔ بدلے گا زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ نے قرآن حضور کو دیا اور حضور کی نسبت کی وجہ سے قرآن کو محفوظ فرمایا، اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہی نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ حافظوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی حفاظت کرتا ہے حفاظت اللہ ہی، لیکن ذریعہ حفاظت قرآن کا کسے بناتا ہے؟ حفاظ کرام کو۔ اور ان مصاحف کے ذریعے یہ مصحف شریف جو ہے، یہ قرآن جو ہے جس میں لکھا ہوا ہے، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی حفاظت فرماتا ہے۔ حفاظ کرام کے ذریعے قرآن کی حفاظت فرماتا ہے، علماء کرام کے ذریعے قرآن کی حفاظت فرماتا ہے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ۔ تو حضور کو جو کتاب ملی وہ بگڑنے سے بچ گئی، بدلنے سے محفوظ ہو گئی۔ تو اگر تم حضور کے صحیح معنوں میں غلام بن جاؤ گے تو اس دنیا میں بھی تم بگڑنے سے بچ جاؤ گے، اس دنیا میں بھی بگڑنے سے بچ جاؤ گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں لگ جاؤ، حضور کے عشق میں لگ جاؤ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، اے مصطفیٰ ہم نے بہت سے رسولوں کا ذکر تم سے کر دیا، بہت سے رسولوں کا قصہ بیان کر دیا۔ من قبل، اس سے پہلے ہم نے اے موسیٰ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے رسولوں کا ذکر تم سے کر دیا، تم کو سنا دیا ان کا قصہ۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سے رسولوں کا ذکر ہم نے تم سے نہیں فرمایا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کرنے کے طریقے سے کلام کیا۔ میں نے کہا نا کہ اللہ کا کلام اپنے سر کے کانوں سے سننا یہ موسیٰ علیہ السلام کا حصہ ہے، اور کسی پیغمبر کا حصہ نہیں۔ اور اگر کسی پیغمبر کو ملا تو اس پیغمبر کو ملا جس نے اللہ کے جمال کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور اللہ کا وہ پیغمبر، اس پیغمبر نے اللہ کے کلام کو بھی اپنے ماتھے کے کانوں سے سنا۔ اب ایک واقعہ آ گیا حضرت آدم علیہ السلام کے دو فرزندوں کا واقعہ۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد کرو اس واقعے کو، اذ قال موسیٰ لقومہ، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو۔ تو کیا نعمت ہے؟ اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے بنی اسرائیل تم نے پیغمبروں کو پیدا کیا۔ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس میں ہزاروں پیغمبر پیدا ہوئے،
قوم ہے جس میں ہزاروں پیغمبر پیدا ہوئے. بنی اسرائیل کہلانے والی اب دو جماعتیں. کون ہے وہ؟ ایک یہودی ایک عیسائی. یہودی ایک عیسائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم نے انبیاء کو پیدا کیا. وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا اور تم میں بادشاہت رکھ دی. تم میں سے بعضوں کو اللہ نے بادشاہ بنایا. جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنایا, سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ بنایا. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ اور تمہیں اے بنی اسرائیل اللہ نے وہ نعمتیں دی ہیں جو کسی کو نہیں دی دنیا میں. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم ارض مقدسہ میں داخل ہو. یہ ارض مقدسہ, مقدس سرزمین کس کی, کون سی سرزمین ہے؟ شام کی سرزمین. اس میں داخل ہو. کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہ ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ میری قوم اے بنی اسرائیل. التی کتب اللہ لکم, اس میں داخل ہو جانا اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے اور اس میں رہنا اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے. فلا ترتدوا علی ادبارکم, اللہ کے حکم سے منہ مت موڑو اور پیچھے نہ پلٹو. فتنقلبوا خاسرین, تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے. یہ ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ. قالوا, تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ یا موسیٰ, اے موسیٰ, ان فیہا قوما جبارین. اس ارض مقدسہ میں کیا ہے؟ قوم جبارین ہے. جبارین قوم ہے. وہ ایسی قوم تھی اتنی مضبوط جسم کی مالک, ایسی جسامت والی قوم تھی کہ کتنی اونچی قوم ہوگی, کتنی بڑی موٹی لمبی قوم ہوگی کہ اس کے ایک جوتے میں ایک بنی اسرائیل کا آدمی آ جاتا. اس زمانے کا ایک جوتے میں ایک آدمی بنی اسرائیل کا آ جاتا تھا. تو کتنے بڑے لوگ ہوں گے, کیسا جسم ہوگا ان کا, کیسی مخلوق ہے اللہ نے پیدا کی. تو اس کی قدرتوں کا کیا بیان کیا جا سکتا. تو فرمایا کہ وہاں قوم جبارین ہیں, زبردست لوگ ہیں. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا, اے موسیٰ ہم اس بستی میں نہیں جانے والے جب تک کہ وہ قوم جبارین وہاں سے نکل نہ جائے. وہ نکل گئے وہاں سے تو ہم چلے جائیں گے. بستی خالی ہو گئی تو ہم جائیں گے, ان کے رہتے ہوئے ہم نہیں جائیں گے. فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ, اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہوں گے. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا, اب ان لوگوں میں سے دو آدمی ایسے تھے کہ وہ اللہ سے ڈر رہے تھے اور اللہ نے انہیں نوازا تھا. قال ادخلوا علیہم الباب, کہا کہ اے لوگوں پیغمبر کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں, تو تم سب کے سب دروازے کے, اس شہر کے دروازے سے, اس بستی کے دروازے سے بستی میں داخل ہو جاؤ. پیغمبر کا حکم مانو. کہہ رہے ہیں داخل ہو جاؤ, داخل ہو جاؤ. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ, جب تم داخل ہو جاؤ گے تو وہ قوم جبارین تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گی, تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی. تمہارے ساتھ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کا حکم ہے, اللہ کی تائید ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو, بھروسہ کرو. إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم مومن ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر, اس کے کرم پر بھروسہ کرنا چاہیے, توکل کرنا چاہیے. ایمان والوں کی یہ شان ہے. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا, سننے کے باوجود بھی کیا کہا ہے موسیٰ, ہم اس بستی میں کبھی نہیں داخل ہوں گے جب تک وہ جبارین اس بستی میں رہیں گے, ہم نہیں داخل ہوں گے. اس کے بعد کیا کہا, فاذهب انت وربک, اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ اس بستی میں. فقاتلا, اور جا کر قوم جبارین سے قتال کرو. انا ہا ہنا قائدون, ہم یہاں بیٹھے رہیں گے, دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے, بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں جاؤ
اور جاؤ قوم جبارین سے جہاد کرو. تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے. لیکن کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کبھی ایسا کہا کہ ہم جنگ کو نہیں جائیں گے؟ کہا نہیں. کیوں نہیں کہا؟ ہمارے ساتھ محمد رسول اللہ ہے. کہاں صحابہ اور کہاں بنی اسرائیل. تو محمد رسول اللہ کے صحابہ کے برابر کوئی قوم نہیں ہو سکتی. تو محمد رسول اللہ کے جیسا کوئی نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب کوئی نبی حضور کے جیسا نہیں ہو سکتا تو ہم اور تم کیسے حضور کے جیسے ہو سکتے؟ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اے پیارے حبیب، تمہاری قوم پر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ سنا، پڑھ کر سناؤ. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ سناؤ اپنی قوم کو. جو قصہ حق کے ساتھ اترا ہے، سچا قصہ ہے، سچا واقعہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. ایک کا نام تھا حابیل، ایسے نہیں کہ حابیل، ہوا کیسے لکھی جاتی ہے اسے. حابیل اور قابیل، قابل نہیں قابیل، قابل العامری نہیں، قابیل. حابیل قابیل، ایک فاضل العامری تھے، ایک قابل العامری ہیں اور ایک کامل العامری. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ کامل قابل تو رہ گئے، فاضل اللہ غریب رہا تھا کہ یہ قابل نہیں قابیل، بے کے بعد ایک لام ہے، ایک یہ ہے. حابیل بے کے بعد ایک یہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 فرزند، حابیل اور قابیل. حابیل تو جو ہیں وہ بہت اللہ کے فرمانبردار، حضرت آدم علیہ السلام کے بڑے مطیع اور منقاد بیٹے تھے. حضرت آدم علیہ السلام بہت چاہتے تھے حضرت حابیل کو اور اپنا جانشین بنانا چاہتے تھے حابیل کو. اور چھوٹا بھائی تھا قابیل، یہ کرکری تھا. یہ کیا تھا؟ کرکری. یہ اگرچہ کہ آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا، پیغمبر کا بیٹا ہے، صرف بیٹا ہے تو کیا ہوا؟ پیغمبر کے اخلاق اس میں نہیں، کردار اس میں نہیں، پیغمبر کی پسند ناپسند نہیں، پیغمبر کی سوچ نہیں، پیغمبر کا علم نہیں، پیغمبر کی تابعداری نہیں، اللہ کی محبت نہیں ہے تو پیغمبر کا بیٹا. تو حابیل اور قابیل یہ 2 بھائی تھے. آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے تھے، حابیل اور قابیل. آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے جو لڑکی پسند کی، چنی کہ اس لڑکی سے حابیل کا نکاح ہوگا، آپ نے کہہ دیا، طے کر دیا. اور جو آدم علیہ السلام نے طے کیا وہ اللہ کی طرف سے. پیغمبر جو بھی کہتا ہے اللہ کے حکم سے کہتا ہے، وحی کے ذریعے اسے حکم ہوتا ہے وہ کرتا ہے، اس حکم پر عمل. اور یہ قابیل جو تھا وہ چاہتا تھا کہ جس لڑکی کو حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے چنا ہے اس لڑکی سے خود نکاح کرے، اور قابیل کے لیے جس لڑکی کو منتخب فرمایا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے، جس لڑکی کو سلیکٹ کیا ہے، یہ چاہتا تھا کہ اس لڑکی کا نکاح حابیل سے ہو جائے اور جو حابیل کے لیے چنا ہے
چنی گئی ہے لڑکی، اس کا نکاح مجھ سے ہو جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ لڑکی کی وجہ سے یہ بہکا بگڑا. یہ جس لڑکی کو آدم علیہ السلام حابیل کے نکاح میں دینا چاہتے تھے، یہ چاہتا تھا کہ اس سے نکاح کرے. آدم علیہ السلام کے فیصلے سے راضی نہیں ہوا. وہ آدم علیہ السلام کون ہے؟ صرف باپ ہی نہیں ہے اس کے، بلکہ اس کے پیغمبر ہیں. پیغمبر کا حکم خدا کا حکم ہوتا ہے، ماننا چاہیے تھا اسے. جو آدم علیہ السلام نے لڑکی چنی حابیل کے لیے، وہ لڑکی خوبصورت تھی، زیادہ خوبصورت تھی. اور قابیل کے لیے جو لڑکی چنی وہ اتنی زیادہ حسن و جمال والی نہیں تھی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو باہر کیف یہ اپنے باپ کے حکم سے راضی نہیں ہوا، فیصلے سے راضی نہیں ہوا. دشمنی میں مبتلا ہو گیا. حضرت حابیل کی دشمنی میں، حسد کی آگ میں جلنے لگا، دشمن ہو گیا. آخر کار اس نے کہا حابیل سے، قابیل نے کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا. اب یہ بات جو ہے آدم علیہ السلام تک پہنچی، اور اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ تم دونوں قربانی پیش کرو اللہ کی بارگاہ میں. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ جس کی قربانی اللہ پسند فرماتا تھا، قبول فرماتا تھا، آگ آسمان سے آتی، آسمان سے آگ آتی، اور اس نے جو قربانی رکھی ہے آسمان کے نیچے اللہ کی بارگاہ میں جو نظر کی ہے، آگ آسمان سے آ کے اس قربانی کو کھا جاتی. حابیل نے بھی اپنی قربانی رکھی اور قابیل نے بھی اپنی قربانی رکھی. آسمان سے آ گئی، حابیل کی جو قربانی تھی اسے کھا گئی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ حابیل جو ہے حق پر ہے اور قابیل حق پر نہیں ہے. اللہ کی نظر میں معلوم ہو گیا. اس کے بعد اب جب دیکھا قابیل نے کہ میری قربانی رد ہو گئی، دشمنی میں اور بڑھ گیا. قال لأقتلنک. یہ قابیل جو تھا، جو چھوٹا بھائی تھا، اس نے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کر کے رکھوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا، جانتے ہوئے کہ اللہ اس کی قربانی سے راضی ہے، اللہ اس کے کردار سے راضی ہے، اللہ اس کی شخصیت سے راضی ہے. بڑے بھائی کی، قابیل کی. قابیل کیا کہہ رہا ہے؟ لأقتلنک، میں ضرور تجھے قتل کروں گا. حابیل نے کہا قال انما يتقبل الله من المتقین. دیکھ قابیل، اللہ تعالیٰ نے میری قربانی قبول کی، تیری قربانی نہیں قبول کی. اس کی وجہ یہ ہے، اس میں سچ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی کی قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہوتا ہے. اللہ متقیوں کی، پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے. تو متقی ہوتا، مطلب ہے کہ تو متقی ہوتا تو اللہ تیری قربانی قبول کرتا. تو غیر متقی ہے، اسی لیے اللہ نے تیری قربانی قبول نہیں کی. تیرا رویہ غلط ہے، تیری سوچ غلط ہے، تیرا فیصلہ غلط ہے. تو جو چاہتا ہے نا کہ مطلب یہ کہ جس لڑکی سے تو نکاح کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ اس نکاح سے، اس لڑکی سے تیرا نکاح ہو. لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدَيَّ. حضرت حابیل نے کیا کہا؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَّ، میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. الیک، تیرے طرف قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. لِأَقْتُلَكَ، تاکہ میں تجھے قتل کروں. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. تو متقی کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرے، ہر حال میں ڈرے، اللہ کے خیر سے ڈرے، اللہ کے عقاب سے ڈرے. آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں کون؟ حابیل. آدم علیہ السلام راضی ہیں
میں آدم علیہ السلام کو پیغمبر کے بیٹے، پیر کے بیٹے نہیں، امام صاحب کے بیٹے نہیں، مولوی صاحب کے بیٹے نہیں، پیغمبر کے بیٹے ہیں۔ مجھے تو پیغمبر کی نسبت حاصل ہے، میں کیا بھی کر سکتا ہوں، تو مجھے قتل کرنے سے پہلے میں تجھے قتل کر سکتا ہوں، میں کر دوں گا، یہ نہیں بولے۔ کیا بولے؟ انی اخاف اللہ، کسی کو قتل کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ۔ اگرچہ کہ اگر وہ قتل بھی کر دیتے تو قتل کرنا روا تھا، کیوں کہ اپنی جان بچانے کے لیے قاتل سے اسے قتل کر دینا اپنے ڈیفینس کے لیے، یہ ڈیفینس کے لیے جائز ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، سبحان اللہ، میں قتل کا سبب نہیں بولوں گا، بس سبحان اللہ سبحان اللہ، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ اور تیرے گناہ میں کا بوجھ اٹھائے، فتکون من اصحاب النار، اور تو اصحاب النار میں سے ہو جائے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہ ظالموں کا بدلہ ہے۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ، فطوعت له نفسه قتل اخیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے نفس امارہ نے اس کے بھائی کے قتل کو اچھا کر کے دکھایا، مزین کیا۔ تو نفس جو ہے برے کاموں کو اچھا کر کے بتاتا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو، نفس کہتا ہے کرو، نفس مزہ دیتا ہے برے کام، روزہ رکھ لے، روزہ رکھ لے، سب کہتے ہیں نہیں، نفس کہتا ہے کیوں؟ نفس کہتا ہے کہ روزہ نہ رکھنے میں مزہ ہے، آزادی ہے، کھاتے رہ سکتے ہیں، پیتے رہ سکتے ہیں، سگریٹ پی سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہو، سمجھنا۔ علماء کہتے ہیں سود مت کھاؤ، نفس بولتا ہے کھاؤ۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ، اس کے نفس امارہ نے کہا کہ قتل کر دے، اسے قتل کر دے گا تو اس کے نام کی جو لڑکی ہے اس سے تو نکاح کر لے سکتا ہے۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله، نفس امارہ کا کہا سن لیا۔ تو میرے دوستو، نفس امارہ ایک طرف نفس امارہ ہے، ایک طرف اللہ کے حبیب کا پیغام ہے، اس کا حکم ہے۔ تمہارا نفس کہتا ہے کہ روزہ نہ رکھ، حضور کا حکم ہے روزہ رکھنا، اس کی بات مانیں گے آپ؟ حضور آپ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، حضور کی بات سننا۔ تمہارا نفس کہتا ہے کہ نماز کی پابندی بڑی مشکل امر ہے، بڑی مشکل چیز ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، نماز کی پابندی۔ تمہارا نفس کہتا ہے کہ بڑوں کا ادب کرنا بڑی مشکل چیز ہے، حضور کہتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، اور وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا۔ تو بندگان خدا، ایک طرف نفس امارہ کی خواہش ہے، ایک طرف حضور کی خوشی، سبحان اللہ، ایک طرف تمنا ہے، ایک طرف خوشی ہوتی ہے، اس کی بات سنیں گے؟ تو قتل کر دیا، نفس امارہ کی بات سن لی، فاصبح من الخاسرین، اور کیا ہو گیا؟ وہ خاسرین و نقصان کھانے والوں سے ہو گیا۔ وقت کی قلت نے اجازت نہیں دی، یہ واقعہ کل انشاءاللہ کنٹینیو کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں دعا کرتا ہوں اے اللہ ہم سب کی تمام جائز تمنائیں اللہ، تمام جائز مرادیں اللہ، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری سحری کو قبول فرما، ہمارے افطار کو قبول فرما، افطار کر کے جو ہم دعا کریں مولا اس دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو سعادت مند بنا، ہماری اولاد کو نیک بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، ہماری نسلوں کو تیرے حبیب کا حقیقی معنوں میں غلام بنا۔ اے اللہ کرونا وائرس کے
عذاب سے ہم سب کو نجات عطا فرما، ہمیں کرونا وائرس کے اثرات سے بچا، ہماری اولاد کو بچا، ہمارے تمام خلافت داروں کو بچا، ان کی ازواج کو بچا، ان کی اولاد کو بچا، ہماری ذریت کو بچا، ہمارے تمام پیر بھائیوں کو کرونا وائرس سے بچا، کرونا کی بیماری سے بچا، ہمارے تمام برادران طریقت کو، برادران اہل سنت کو، تمام برادران اسلام کو اے اللہ کرونا کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا، روزے آسان کر دے، ہم پر نمازیں آسان کر دے مولا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو میرے پیر بھائی بزنس سے دور ہیں، 2 مہینے ہو گئے ہیں بزنس نہیں ہے، 2 مہینے سے مسلسل بزنس کے بغیر ہیں، کوئی تجارت کرتا تھا، تجارت اس کی بند ہے، دکان بند ہے، فیکٹری بند ہے مولا، زراعت بند ہے، کاروبار بند ہے۔ اے اللہ ان سب کو غیب سے روزی عطا فرما، تو روزی عطا کرنے والا ہے، پھر بھی مانگنا ہمارا کام ہے۔ پروردگارہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ پروردگارہ حضرت خطب کرناٹک جناب مولانا جمال اللہ شاہ عامری چشتی قادری قدس اللہ سرہ العزیز کی سب سے بڑی صاحبزادی، اے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ فراست اللہ شاہ صاحب کی بڑی بہن جمال اللہ شاہ صاحب کی سب سے بڑی صاحبزادی، اے اللہ انہیں شفائے کلی عطا فرما، ان کے بچوں کی پریشانی دور فرما، ان کی پریشانی دور فرما، انہیں صحت دے، صحت اور عافیت اور کمال ایمان کے ساتھ مولا انہیں لمبی عمر عطا فرما۔ مجھ سے جن حضرات نے دعا کرنے کو کہا ہے اے اللہ ان سب کی تمام جائز تمنائیں، جائز مرادیں بدلا۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، جو صحت مند ہیں انہیں ہمیشہ صحت مند رکھ۔ اے اللہ ہماری کمزوریوں کو طاقت میں بدل دے۔ ڈاکٹر سجاد ظہیر صاحب، رحیمی شاہ عامری چشتی قادری کو صحت دے، عافیت عطا فرما، صحت دے، عافیت عطا فرما، صحت دے، عافیت عطا فرما، ان پر خصوصی کرم فرما، رحم فرما، ان کی اولاد کی حفاظت فرما، انہیں پروان چڑھا، دین و دنیا میں ان کی اولاد کو کامیاب و کامران کر مولا۔ ہم جتنے بھی خلفائے سلسلہ عامریہ ہیں انہیں دونوں جہاں کی سعادتوں، رحمتوں، نعمتوں سے مالا مال فرما۔ عبدالحسیب حسیبی شاہ صاحب جو میرے بیانات کو، تقریروں کو عام کرتے ہیں، عامری سلسلہ عامریہ چینل سے، اے اللہ انہیں سعادت دارین عطا فرما۔ اور ہمارے گرپن پالا کے نوری فاؤنڈیشن والے سید سجاد عامری صاحب کو دین و دنیا میں کامیاب و کامران فرما، ان کے دوستوں، ان کے حلقہ احباب میں شامل تمام لوگوں کو دونوں جہاں کی سعادتوں سے مالا مال فرما۔ گرامی شاہ صاحب کو مولا جو ہڈے نگر کے ہیں ان پر کرم فرما، رحم فرما، بجاہ سیدنا مولانا غوث الثقلین غوث العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔